واقعہ حرہ۔ واقعہ حرہ 63 ہجری میں پیش آنے والا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ واقعہ حرہ یزید کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک سانحہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی، جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ حرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، چونکہ مدینہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے حرہ کہلاتا ہے۔ حرہ واقم کے راستے افواج یزید کی آمد پر یہ واقعہ حرہ کہلایا۔ سانحہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے گماشتہ امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود سانحہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کے بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے در پردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ وہ احکامات یہ تھے: نمبر 1، اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ نمبر 2، 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا۔ نمبر 3، جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا، مال و اسباب لوٹ لینا۔ نمبر 4، علی بن حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنی لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کا وقت دے دیا، لیکن اس عرصہ میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شفاء قریش اور انصار نے شہادت حاصل کی۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی، جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔
مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ پر مسلط ہونے کے بعد ان سے یزید کی غلامی کے طور پر بیعت لی اور ان سے ان کے مال و جان اور اولاد پر یزید کے حق تصرف کا عہد لیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں یزید کو سماجی حوالے سے بھی شکست ہوئی تھی، چنانچہ اس نے ابن عقبہ سے کہا تھا امام زین العابدین کو نہ چھیڑے۔ اس دردناک واقعے میں مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ ابن ابی الحدید لکھتا ہے یزیدی فوج نے مدینہ کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا، زمین پر گرے ہوئے خون کی فراوانی تھی اور قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ مہاجرین و انصار اور ان کی اولادیں اور مہاجرین بدر کو قتل کیا اور باقی لوگوں سے یزید کی غلامی کی حیثیت سے بیعت لی۔ تمام مورخین لکھتے ہیں مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ مصرف کہلایا۔ اس واقعے میں ہزاروں خواتین کو جبری زنا کا نشانہ بنایا گیا۔